بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے بیاہی بیٹیاں لاوارث ہیں۔ بیاہی بیٹیوں کو عزت دے، نفرت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ عام طور پر روایت کی بن گئی ہے کہ بیٹی والے دب کر رہتے ہیں، بیٹی والوں کو سر جھکا کر رکھنا چاہیے۔ بیٹی کا معاملہ ہے جس زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن ڈر کس بات کا؟ بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں، بیچی تو نہیں جاتی کہ اس کی رخصتی کے بعد والدین کا اپنی بیٹی کے حق کے لیے آواز بلند کرنا جرم بن جائے گا۔ ڈرنا تو ان کو چاہیے جو بیٹی کو بیاہ کر لے جاتے ہیں کہ کہیں پرائی بیٹی جس کو اپنی بیٹی بنا کر لے آئے ہیں، اس کے حقوق پورے کرنے میں ہم سے کہیں کوئی غفلت یا کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ کل کو ہم اس کے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ رب العزت کو بھی جواب دہ ہوں گے۔ لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ بیٹیوں کے والدین کو بھرپور احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ تو بیٹی والے ہیں، آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ زیادہ تر بیاہی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافیوں کی ایک وجہ ان کے والدین کا بیٹیوں کو سپورٹ نہ کرنا ہے۔ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے والدین کا یہ جملہ بولنا کہ اب اس گھر میں جب آنا ہنسی خوشی آنا، کبھی روٹھ کر نہ آنا، تو ایک طرح سے ان کا مان میکے سے توڑ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ جہاں اس جملے کے مثبت اثرات ہیں کہ لڑکی اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، لیکن جب کبھی سسرال میں جس کو وہ اپنا گھر سمجھ کر گئی تھی، اس کو وہ مقام اور عزت نہیں دی جاتی جس کی وہ مستحق ہے، تو میکے کی طرف سے جب اس کو سپورٹ نہیں ملتی تو وہ اسی ذلت امیز زندگی کو گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جہاں اس کی ذات اور اس کی خودی کا روز قتل ہوتا ہے اور اس کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا، تو ایسے ظلم کرنے والوں کو بھی مزید تقویت ملتی ہے۔ بیٹیوں کو رخصت کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا والدین پر سے حق ختم ہو گیا ہے یا والدین کی ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے۔ بیٹیوں کو مکمل مان کے ساتھ رخصت کریں کہ کبھی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ناحق زیادتی ہو جائے تو والدین کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر سکے، تاکہ والدین کی طرف سے معاملات سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ بصورت دیگر والدین اپنے گھر کے دروازے اس طرح کی ستائی ہوئی بیٹیوں پر ہمیشہ کھلے رکھیں تاکہ ایسے حالات کی ماری ہوئی بیٹیوں کو مزید ذلت امیز زندگی نہ گزارنی پڑے۔ خدا را اگر کبھی کسی بیٹی کا سسرال میں مزید گزارا ممکن نہیں ہے تو اس کا سہارا بنے، اس کو جان بوجھ کر اس جہنم میں جلنے کے لیے نہ چھوڑ دے۔ سسرال بعد میں ظلم کرتا ہے، والدین پہلے پہل کرتے ہیں یہ بول کر کہ اب اس گھر سے تیری لاش ہی نکلے گی، اور یقیناً ایسے والدین کی بیٹیاں زندہ لاش ہی بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو نیک نصیب عطا فرمائے۔ نامحرم کی محبت، کیا واقعی نامحرم کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ جب اللہ نے نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا تو آپ نے کیوں دیکھا؟ جب اللہ نے بلا ضرورت بات کرنے سے منع کیا تو آپ نے کیوں بات کی؟ جب سارے شیطانی رستے آپ خود اپنے لیے کھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے یہ شخص نہیں دے سکتا؟ جب آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کی وفا کی امید کیوں؟ بے شک سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں،
لیکن کچھ اختیارات آپ کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں، ان کا صحیح یا غلط استعمال آپ نے خود کرنا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو اچھے ہمسفر سے نوازے اور آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور شیئر بھی۔ آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں مجھے، تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ سب کے لیے لا سکوں۔